نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه محرم الحرام کا مقدس مہینہ رواں دوا ہے۔ عموماً اس مہینے کے اندر خطبہ، واعظین، علماء کرام واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے آدمی کو بڑا دور تک جانا ہوتا ہے، چونکہ واقعہ کربلا کوئی حادثاتی واقعہ تو تھا نہیں کہ اچانک رونما ہو گیا ہو، اچانک واقع ہو گیا ہو، نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ اس واقعہ کی جڑیں بڑی ہی گہری ہیں۔ اس دور کے اندر تاریخ نے اور جن لوگوں نے تاریخ کو لکھا ہے یا پڑھا ہے، ان لوگوں نے بھی ہر ایک نے اپنی باتوں کو گھسیڑ دیا ہے، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کی حقیقت اس کا علم تک بھی کسی کو نہیں۔
کسی نے تو اسے اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ تمام تر وہ واقعات جو اسلام کے تاریخی واقعات تھے وہ سارے دب گئے، اور کنہوں نے تو اس کو بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ اس کا بھی نقصان ہوا اور اس کا بھی نقصان ہوا۔ اگر مسلمانوں کے سامنے واقع کربلا کا پس منظر اور اس کی حقیقت کو نہ رکھا جائے اور عوام اس سے بے خبر ہو تو یقیناً وہ یہودیوں کی سازشوں سے ناواقف ہوں گے، انہیں کوئی واقفیت نہیں ہوگی کہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو انہوں نے کیسے سازشیں کی، آج کے دشمن ہیں یا ابتدا سے یہ دشمن چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر اسے بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے تو میں عرض کر چکا ہوں پھر ساری تاریخ اسلام کو دبا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس ایک ہی یہی واقعہ ہے اور تو اسلام کے پلے میں ہے ہی کچھ نہیں۔ آئیے میں تمہیں صحیح حقیقت کے ساتھ واقعہ کربلا کا پس منظر سناؤں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو یہودیت کا زور تھا، سردار بھی یہودی، علماء بھی یہودی، مدارس بھی یہودیوں کے، عوام کے اندر زیادتی بھی یہودیوں کی، ہر اعتبار سے یہودی زور پہ تھے۔ اور انہوں نے آمنہ کے لال سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آتے ہی آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آن جناب کو اور مسلمانوں کی مختصر جماعت کو ایک ایسا موقع فرمایا، ایک ایسا موقع عطا کیا کہ اس موقع پہ مسلمانوں نے یہودیوں کے 600 آدمیوں کو قتل کر دیا اور انہیں ملک سے بدر کر دیا گیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنا دیا گیا، ان کے بچوں کو غلام بنا دیا گیا، غرض ان کو مدینہ طیبہ سے بھگا دیا گیا۔ کیوں؟ مخالفت کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں نے بغاوت اور مخالفت کے ساتھ ساتھ اسلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غداریاں بھی کی، بہت غداریاں کی، معاہدے انہوں نے توڑے، سرکار دو عالم کے اوپر چکی کے پاٹ پتھر کے گرانے کے منصوبے انہوں نے کیے، مسلمانوں پہ مظالم انہوں نے ڈھائے، آخر کار انہیں مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جب یہ مدینہ طیبہ سے نکال دیے گئے، کچھ یہودی
بکھر گئے اور کچھ یہودی خیبر کے مقام پہ جمع ہو گئے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ سنتے رہتے ہیں اور بڑا تاریخ کو پڑھتے ہیں، کبھی ادھر سے پڑھا اور کبھی ادھر سے پڑھا، کبھی کس کی کتاب اٹھائی، نہیں دیکھا سین کی ہے، نہیں دیکھا شین کی ہے. سمجھ میں آئی ہے آپ کو بات؟ نہیں آئی. نہیں دیکھا کہ یہ کتاب جو تاریخ کی میں پڑھ رہا ہوں سنیوں کی لکھی ہوئی ہے یا اہل تشیع کی لکھی ہوئی ہے، نہیں بس پڑھتا چلا جا رہا ہے اور تاریخ کو ایسے سمجھ رہا ہے جیسا کہ جبرائیل امین نے لکھی ہو. میاں اگر اسلامی واقعات کو سننا ہو تو علماء کے سامنے آ کے دوزانوں بیٹھنا ہوگا. میں کہتا رہتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ سمجھتا ہے، مریض کو سمجھتا ہے، اس کے اندر بیماری کو سمجھتا ہے. وہ درزی کا کام نہیں سمجھتا کہ آپ اسے کپڑے دے دیں اور اسے کہیں کہ نہیں سلائی کیجیے. نہیں، ایک جوتے بنانے والا ہے، اسے جوتے بنانے کا تو طریقہ آتا ہے لیکن مکانات تعمیر نہیں کر سکتا. آپ جس پیشے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بے شک رکھیں، لیکن دین کے معاملے میں علماء کے پاس آنا ہوگا. آپ علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عالم دین کو اللہ نے جو فراست عطا کی ہے، جو تقوی عطا کیا ہے، جو علم کے اندر مہارت عطا کی ہے، وہ پرکھتا ہے کہ یہ واقعہ جو تاریخ میں یوں لکھا گیا ہے یہ سچا ہو سکتا ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مخالف تو نہیں ہے. وہ پرکھ سکتا ہے اور آپ نہیں پرکھ سکتے، الٹا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، خیبر کے مقام پر کچھ یہودی جمع ہو گئے اور کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور موقع عطا فرمایا اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی کثیر جماعت کے ساتھ خیبر فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب ادھر پہنچے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ابتدا میں آپ یہ بات عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. خیبر کے مختلف قلعے تھے، سارے فتح ہو گئے لیکن ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کر کے آئے گا وہ آدمی ہے کہ رب العالمین اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام کو جب پتہ چلا، ساری رات نیند نہ آئی کہ ہے اللہ وہ میں ہوں، یہ سعادت مجھے مل جائے. لیکن جب صبح کی نماز آمنہ کے لال نے پڑھائی، آپ نے فرمایا، اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ صبح کی نماز کے اندر تشریف نہیں لا سکے، ان کی آنکھوں میں بیماری ہے اور آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے خیمے کے اندر انہوں نے نماز پڑھی ہے، آنکھیں کھول بھی نہیں سکتے. آمنہ کے لال نے فرمایا، جلدی کرو علی کو لے آؤ. سیدنا علی المرتضیٰ صحابہ اکرام کے سہارے پہ تشریف لائے. آپ نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، علی جاؤ خیبر کا یہ قلعہ فتح کر کے آؤ. یا رسول اللہ، آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ، لیکن میری آنکھیں بہت خراب ہیں. آپ نے اپنی لعاب دہن نکالی اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا لی.
جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری آنکھیں اس وقت فوراً درست ہو گئیں اور ساری زندگی پھر میری ایک آنکھ بھی کبھی خراب نہ ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو خیبر کا یہ آخری قلعہ کس نے فتح کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ یہودیوں کے دلوں کے اندر بغض آ گیا، دشمنی آ گئی، عداوت آ گیا، حسد آ گیا مسلمانوں کے خلاف، اور ان کا وہ زور جو خیبر کے اندر انہوں نے پکڑ لیا تھا پھر وہ بھی پاش پاش ہو گیا، پھر ٹوٹ گئے، بکھر گئے، لیکن ان کے دلوں میں غصہ تھا۔ آمنہ کے لال سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آیا نمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دور خلافت کے اندر بھی اسلام نے بڑی وسعت اختیار کی اور اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر کے 2-2.5 سال خلافت کے بعد آیا نمبر فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دور خلافت کے اندر روم فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا۔ یہودی ان چیزوں کو دیکھ کر کے کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے اور فتوحات مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ دل ہی دل کے اندر کڑتے رہے۔ پھر آیا نمبر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ان کے ابتدائی 6 سالہ دور کے اندر، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ سے سنیں، تاریخی واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہوں گے، لیکن جو حقائق کے اوپر مبنی باتیں ہیں سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم کا ابتدائی 6 سالہ دور بھی، اس کے اندر بھی شام فتح ہوتا ہے، عراق فتح ہوتا ہے، فتوحات مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور یہودیت مزید سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ چلتے چلتے جب 6 سال سیدنا عثمان غنی نے خلافت کے گزار لیے، اب یہودی اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، جہاں کہیں چیدہ لوگ تھے جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا دیکھو اسلام کا دائرہ کار مزید وسیع سے وسیع ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، آئیے اس فتوحات کے سلسلے کو بند کیجئے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو پاش پاش کیجئے، اس کے متعلق کوئی مشورہ کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، اور انہی یہودیوں میں سے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یہ مدینہ منور آتا ہے اور بظاہر سیدنا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے کیا تھا؟ یہودی تھا، منافق تھا، لعنتی تھا، جیسے ادھر لعنتی تھا ویسے بیعت کرنے کے بعد بھی لعنتی تھا، دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس عبداللہ ابن سبا نے جب اسلام بظاہر قبول کر لیا تو مدینہ طیبہ کے اندر رہ گیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس نے اپنی مہم شروع کر دی کہ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد بھی توڑ دیا جائے، اور یہ جو فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ اس نے مہم کا آغاز کیا اور سیدنا حضرت عثمان غنی کے پاس آیا اور کہتا ہے عثمان مجھے عہدہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا
تو عہدے کے لائق نہیں ہے کہ تجھے عہدہ ملے، ابھی ابھی تو ایمان لایا ہے، تجھے عہدہ نہیں مل سکتا۔ اور یہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مجھے جواب ایسا ہی ملے تاکہ بغاوت کے اندر میں اپنی ایک جماعت اور ایک شوشہ کھڑا کروں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے اس منافق نے حضرات صحابہ کرام کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ دیکھو جی، عثمان کو سارے عہدوں کے اوپر اپنے رشتہ داروں کو اس نے بٹھایا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تسلط میرا اور میرے قبیلے کا رہے، حکومت کے اوپر دوسرا کوئی آدمی عہدے کے اوپر نہ آئے۔ چنانچہ یہ بات کہتا رہا، بالآخر حضرات صحابہ کرام کی نسبت سے سیدنا حضرت عثمان کو یہ علم ہو گیا کہ عبداللہ ابن سبا تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ آپ نے اسے کہا جلدی کریں، آپ مدینہ طیبہ چھوڑ دیں، نکل جائیں یہاں سے۔ تو یہ آگ بگولا ہو کر کے یہاں سے نکلا اور سیدھا بصرہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ بصرہ کے اندر پہنچا، اور بصرہ کے اندر جا کر کے اس نے ایک فضا کھڑی کی۔ اس نے کہا خلافت کا حق وہ علی المرتضیٰ کو تھا، علی الہ ہیں، علی خدا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات طیبہ کے بعد وصیت کی تھی علی کی کہ اسے خلیفۃ المؤمنین بنایا جائے، اور لوگوں نے ابو بکر کو بنا دیا اور فاروق اعظم کو بنا دیا۔ چھوڑو، ابو بکر اور فاروق تو گزر چکے ہیں، ابھی عثمان حکومت کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ عثمان سے خلافت چھین کر کے اس علی کو خلافت دی جائے جس علی کا خلافت کا حق ہے۔ آج بھی چند لوگوں کا یہی ذہن ہے یا نہیں ہے؟ آپ آہستہ سے ہاں کریں گے، خطرہ ہے آپ۔ آج بھی عبداللہ ابن سبا کی اولاد موجود ہے جن کا یہ نظریہ ہے کہ علی خدا ہے، علی الہ ہے، خلافت کا حق نبی اکرم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو تھا، اور بڑی زیادتی ہو گئی علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ اور یہ کہتے ہیں جی علی المرتضیٰ اندر سے دشمن تھے صدیق اکبر کے، فاروق اعظم کے، عثمان غنی کے، کیونکہ ظلمن اور جبرن ان لوگوں نے علی المرتضیٰ سے خلافت کو چھینا تھا۔ میری ایک بات سن لیجئے، وقت پورا ہو چکا ہے، زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعہ پر یہاں سے آگے کربلا کا منظر پیش کرتے ہوئے آپ کے علم میں اضافہ کروں گا۔ ایک بات یاد کیجئے، ایک بات یاد رکھیے، ذہن کے اندر اس کو جگہ دیجئے، اگر علی المرتضیٰ، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کے بارے میں دل کے اندر کوئی بغض رکھتے، کوئی حسد رکھتے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ تم نے تو پڑھے ہوئے ہیں، 2 تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن تاریخ نے اتنا ظلم کیا کیونکہ یہ لکھی گئی ہے اہل تشیع کے ہاتھوں، تو یہ ظلم نہ کرتے تو کون ظلم کرتا؟ انہوں نے حضرت علی کا وہ بیٹا جس کا نام محمد ہے، اس کو کہا محمد ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ۔ حالانکہ بہرحال سارے بیٹوں کے نام بھی دبا دیے، 2 بیٹوں کے نام اجاگر کیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے کتنے بیٹے تھے؟ 18 بیٹے، 13 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 9 شادیاں کی تھی، ایک بیوی فوت ہوتی، پھر بعد کے اندر شادی کر لیتے،
بیک وقت 4 رکھتے. جب آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو آپ کی 9 بیویاں ہو چکی تھیں. میرے محترم بھائیوں، اگر علی المرتضیٰ، صدیق و فاروق و عثمان کا غصہ، ان کا بغض دل کے اندر رکھتے تو اپنے بیٹوں کا نام صدیق نہ رکھتے، فاروق نہ رکھتے. صدیق و فاروق اپنے بیٹوں کا نام رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ مجھے صدیق، فاروق اور عثمان سے والہانہ محبت ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ وقت پورا ہو چکا ہے. رب تعالی یہ الفاظ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.